الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم زکوٰۃ الفطر یعنی کہ فطرانہ کے موضوع پہ گفتگو کریں گے، اور اس موضوع پہ ہماری گفتگو کئی ایک سوالات پہ مشتمل ہوگی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر شریعت نے کیوں مقرر کی ہے، اس میں حکمت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے دو مقاصد ہیں جن کا تذکرہ اس حدیث میں آیا ہے جس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ الفطر مقرر کی، فطرانہ مقرر کیا طہرۃ للصائم، اس لیے تاکہ یہ فطرانہ روزے دار کی طرف سے روزے کی حالت میں ہونے والی کمیوں اور کوتاہیوں کا کفارہ بن جائے، ازالے کا سبب اور ذریعہ بن جائے، اور دوسرے نمبر پہ اس لیے کہ اس کی وجہ سے مسکینوں کو غلہ مل جائے، کھانا مل جائے، راشن مل جائے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر کا حکم کیا ہے، فطرانے کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ وہ فطرانہ ادا کرے۔ دلیل وہ حدیث ہے جس میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فطرانہ فرض قرار دیا ہے، ایک سا جو میں سے یا کھجوروں میں سے، غلام پہ بھی اور آزاد پہ بھی، مذکر پہ بھی یعنی کہ مردوں پہ بھی واجب قرار دیا، فرض قرار دیا، اور عورتوں پہ بھی، چھوٹوں پہ بھی فرض قرار دیا اور بڑوں پہ بھی۔ لیکن یہ فرض تب ہے من المسلمین جبکہ یہ سب کے سب مسلمان ہوں۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے فطرانے کے تعلق سے کہ یہ فطرانہ کس کس پہ واجب ہے؟ کیا ہر مسلمان پہ واجب ہے، یا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو استثناء حاصل ہے، جن کو رخصت دی گئی ہے کہ وہ فطرانہ ادا نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فطرانہ ادا کرنا ہر اس پہ واجب ہے جس میں دو شرائط پائی جائیں۔ پہلے نمبر پہ یہ کہ وہ مسلمان ہو، اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تو اس سے فطرانے کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ فطرانہ ادا کرنا یہ اللہ رب العزت کے قریب ہونے کا باعث ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے، اس سے روزے دار سے ہونے والی کوتاہیوں کا ازالہ ہوتا ہے، یہ ان کوتاہیوں کا کفارہ بنتا ہے، جبکہ یہ ساری چیزیں کافر کے لیے نہیں ہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے ہیں۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فطرانہ فرض قرار دیا ہر غلام پہ، ہر آزاد پہ، ہر چھوٹے پہ، ہر بڑے پہ، ہر مرد پہ اور ہر عورت پہ، من المسلمین، شرط یہ ہے کہ یہ مسلمان ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرانہ کافر سے وصول نہیں کیا جائے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ فطرانہ اسی پہ واجب ہوگا جو صاحب استطاعت ہے، جو صاحب استطاعت نہیں ہے اس پہ فطرانہ واجب نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ استطاعت سے کیا مراد ہے؟ کئی علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ صاحب استطاعت وہی ہوگا جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جو زکوٰۃ کے نصاب کا مالک ہے اس پہ فطرانہ واجب ہے، جو زکوٰۃ کے نصاب کا مالک نہیں ہے اس پہ فطرانہ واجب نہیں ہے۔ جبکہ دوسرا موقف یہ ہے کہ فطرانہ ہر اس شخص پہ واجب ہے جس کے پاس عید کے دن کا کھانا، عید کی رات کا کھانا اپنے لیے بھی موجود ہے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ مال بھی موجود ہے جس سے فطرانہ ادا کیا جا سکتا ہے، تو اس پہ اپنا فطرانہ بھی واجب ہوگا اور ان کا فطرانہ بھی اس پہ واجب ہوگا جن کا خرچہ اس کے ذمہ ہے۔ ان دو اقوال میں سے راجح قول یہی قول ہے، دوسرا قول، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فطرانہ فرض قرار دیا
ہر غلام پہ، ہر آزاد پہ، ہر مرد پہ، ہر عورت پہ، ہر چھوٹے پہ، ہر بڑے پہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس کے اوپر فرض ہے جو زکوٰۃ کے نصاب کا مالک ہو، اور جو زکوٰۃ کے نصاب کا مالک نہیں ہے اس کے اوپر فرض نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ اور علماء اکرام نے اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کے اوپر فطرانہ واجب نہیں ہوگا، البتہ جس کے پاس اتنا مال ہے جس سے عید کے دن اور عید کی رات کے کھانے کا بندوبست ہو سکے، اور اس کے علاوہ بھی موجود ہے جس سے فطرانہ ادا کیا جا سکتا ہے، تو اس کے اوپر فطرانہ واجب ہوگا۔ اور اس معاملے میں ہم اس حدیث سے بھی مدد لے سکتے ہیں جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس کے پاس اتنا مال ہو، جس مال سے وہ مستغنی ہو رہا ہے، دوسروں سے بے نیاز ہو رہا ہے، مالدار بن رہا ہے، اس کے لیے لوگوں سے مال مانگنا جائز نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ کون ہے جس کو مالدار کہا جائے گا؟ فرمایا جس کے پاس ایک رات اور ایک دن کا کھانا موجود ہو۔ یہاں پہ مزید وضاحت کے طور پہ یہ بھی بتا دوں کہ مسلمان پہ واجب ہے کہ اپنا فطرانہ بھی ادا کرے، اور ان کا بھی جن کا خرچہ اس کے ذمہ ہے، یعنی کہ اس کی بیگم اور اس کے وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے جن کا خرچہ اس کے ذمہ ہے۔ البتہ مسلمان کی وہ بیوی جس سے اس کا نکاح ہو چکا ہے لیکن ابھی اس کے گھر میں نہیں آئی، فی الحال والدین کے گھر میں موجود ہے، اس کا فطرانہ اس کے ذمہ نہیں ہے بلکہ اس کے والدین کے ذمہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ اگر کسی کی ایسی بیوی ہے جو نافرمان ہے اور گھر چھوڑ کر والدین کے پاس جا چکی ہے، اس کا فطرانہ بھی خامد کے ذمہ نہیں ہوگا بلکہ اس کے اپنے ذمہ ہوگا۔ چوتھے نمبر پہ فطرانے کے تعلق سے، زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے ہمارا سوال یہ ہے کہ فطرانہ کس کس جنس سے ادا کرنا جائز ہے، درست ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کئی علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ فطرانہ انہی اجناس سے ادا کیا جائے گا جن کا تذکرہ فطرانے کی احادیث میں آیا ہے۔ مثال کے طور پہ کھجوریں، جو اور منقع کشمش۔ جبکہ دوسرا موقف یہ ہے کہ فطرانہ ہر اس جنس سے ادا کرنا درست ہوگا جس کو مسلمان بطور قوت، بطور بنیادی خوراک کے استعمال کرتے ہیں۔ اس قول کے مطابق فطرانہ ادا کرنا درست ہوگا گندم سے، چاولوں سے، کھجوروں سے، جو سے اور دیگر ایسی اشیاء سے جو بنیادی خوراک کے طور پہ مسلمان استعمال کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہی قول راجح ہے، یہی قول مضبوط ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس قول کی تائید میں فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام ان چیزوں سے فطرانہ ادا کرتے رہے جو ان کے ہاں بنیادی خوراک کی حیثیت رکھتی تھیں، اور اگر یہ چیزیں ان کے ہاں بنیادی خوراک کی حیثیت نہ رکھتی تو آپ ان سے ان چیزوں سے فطرانہ ادا کرنے کا مطالبہ نہ کرتے۔ پانچویں نمبر پہ زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے، فطرانے کے تعلق سے ہمارا سوال یہ ہے کہ فطرانہ اس کی مقدار کیا ہوگی، کتنی مقدار فطرانے میں ادا کرنا واجب ہے، ضروری ہے؟ راجح قول کے مطابق ہر جنس سے ایک سا ادا کرنا ضروری ہوگا، یہی جمہور علماء کرام کا موقف ہے، اور اسی کی تائید ہوتی ہے اس حدیث سے جسے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک سا فطرانہ ادا کیا کرتے تھے، پھر جناب معاویہ کے زمانے میں جب شام کی گندم وغیرہ آئی تو انہوں نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ اس گندم کا آدھا سا کھجوروں کے ایک سا کے برابر ہے، یعنی کہ قیمت کے لحاظ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ اس گندم میں سے آدھا سا ادا کر دینا کافی رہے گا۔ کئی لوگوں نے جناب معاویہ کی بات مان لی، لیکن ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ میں تو اسی مقدار کے مطابق فطرانہ ادا کروں گا جو مقدار ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے، یعنی کہ ایک سا۔ فطرانے کے تعلق سے چھٹا سوال یہ ہے کہ فطرانہ کب ادا کیا جائے گا، کب فقیر کے حوالے کیا جائے گا؟
تو اس بارے میں بنیادی بات یہ ہے کہ فطرانہ نماز عید سے پہلے ادا کرنا واجب ہے، اور اسے اس قدر لیٹ کر دینا کہ نماز عید کے بعد ادا کریں تو یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام بخاری رحمہ اللہ ان سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا کہ لوگوں کے عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے پہلے فطرانہ ادا کر دیا جائے۔ یہاں پہ اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ راجح قول کے مطابق فطرانہ ہر اس شخص کے اوپر واجب ہے جو آخری روزے کے سورج غروب ہونے کے موقع پہ موجود تھا، زندہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بچہ آخری روزے کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے پیدا ہوتا ہے تو اس کی طرف سے بھی فطرانہ ادا کرنا ضروری ہوگا، اور اگر وہ مغرب کے بعد پیدا ہوتا ہے تو اس کی طرف سے فطرانہ ادا کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ایک آدمی آخری روزے کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے فوت ہوتا ہے تو اس کی طرف سے فطرانہ ادا کرنا ضروری نہیں ہوگا، اور اگر وہ مغرب کے بعد فوت ہوتا ہے تو پھر اس کی طرف سے فطرانہ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اگر کوئی آدمی وقت پہ فطرانہ ادا نہیں کر سکا تو اس کو چاہیے کہ بعد میں ادا کرے۔ علماء کرام کا اس بات پہ اجماع ہے کہ فطرانہ وقت نکل جانے کے باوجود ساقط نہیں ہوگا، بلکہ بعد میں بھی اس کی ادائیگی ضروری ہوگی۔ 7ویں نمبر پہ ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا فطرانہ غلہ کی شکل میں ادا کیا جائے گا یا اس بات کی گنجائش ہے کہ نقدی کی شکل میں فطرانہ ادا کر دیا جائے؟ تو اس سوال کے جواب میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فطرانہ فرض قرار دیا۔ کس لیے؟ کیوں؟ کہتے ہیں طہرۃ للصائم و طعمۃ للمساکین۔ اس کے دو مقاصد ہیں۔ نمبر 1 کہ روزے کے دوران روزے دار سے جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کا یہ کفارہ بن جائے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ فطرانہ مسکینوں کے لیے طعام بن جائے، کھانا بن جائے، ان کا غلہ بن جائے، ان کی خوراک بن جائے۔ تو یہاں پہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ فطرانے کا مقصد یہ ہے کہ غریب آدمی اس سے کپڑے خرید لے یا اس سے جوتے خرید لے یا کوئی اور ضرورت پوری کر لے، بلکہ فطرانے کا مقصد بتایا گیا طعام، مسکین کے لیے راشن کا، غلے کا، خوراک کا بندوبست ہو جائے۔ تو جنس کی شکل میں، غلے کی شکل میں فطرانہ ادا کرنا چاہیے تاکہ فقیر کے گھر میں غلے کا ایک ڈھیر لگ جائے اور وہ کئی مہینے اس میں سے کھاتا پیتا رہے۔ فطرانے کے تعلق سے ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ فطرانہ کس کو دیا جائے گا؟ تو اس بارے میں ایک قول علماء کرام کا یہ ہے کہ جن کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے انہی کو فطرانہ دیا جا سکتا ہے، اور یہ 8 ہیں جیسا کہ میں اور آپ جانتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ فطرانہ زکوٰۃ کے نظام سے مختلف ہے، فطرانہ صرف مسکینوں اور فقیروں کو دیا جائے گا، کسی اور کو نہیں دیا جائے گا، اور انشاءاللہ یہ آخری قول راجح ہے۔ اس کی تائید عبداللہ ابن عباس کی حدیث سے ہوتی ہے جو پہلے ذکر کی جا چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فطرانہ فرض قرار دیا تھا۔ کیوں؟ اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ یہ مسکینوں کے لیے خوراک بن جائے، طعام بن جائے، غلہ بن جائے۔ تو آپ نے بتا دیا کہ فطرانہ کن کے لیے ہے؟ مسکینوں کے لیے ہے۔ اس کے لیے فطرانہ صرف اسے مسکینوں کو دیا جائے۔ واللہ تعالی اعلم۔